السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے آپ سب احباب کو جو بھی دیکھنے والے ہیں ان کو میری طرف سے عید مبارک۔ اور ماہ رمضان گزر گیا اور کچھ ایسی وجوہات ہوئیں کہ میں لائیو نہیں جا سکا اور رمضان کے حوالے سے میں بات نہیں کر سکا۔ عید آ گئی، آج ٹائم تھا، میں نے سمجھا کہ مناسب ہے آپ سے بات چیت کی جائے۔ تو بیسکلی جو امت مسلمان جو ہے وہ جو دو قومی نظریہ تھا اس میں یہی تھا کہ مسلمان ذات پات رنگ نسل اور علاقۂ حدود و قیود سے آزاد ہو کے ایک وحدت کی لڑی میں پرویا جاتا ہے، اور وہ ایک مسلمان کا کنسیپٹ ایک تصور اجاگر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں بھی دیکھا جائے پوری دنیا میں، تو جہاں بھی اسلامی ممالک ہیں یا جہاں پہ بھی لوگ مسلمان بستے ہیں، اس میں مختلف تہذیبوں سے وابستہ لوگ ہوں گے، مختلف قومیتوں زبانوں سے تعلق رکھنے والے ہوں گے، کیونکہ اسلام کا پیغام جو ہے وہ انسانیت کی فلاح و بہبود ہے کہ کوئی بھی انسان اخلاقی اصاب اڈاپٹ کرے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانے۔ یہی مسلمانیت ہے کہ جس کی زبان و ہاتھ سے دوسرا محفوظ رہے اور ظلم کو روکا جائے۔ اور امت مسلمہ میں جو وحدت کا تصور ہے وہ آج نظر نہیں آتا، جو میرا مین بیسک مقصد تھا بات کرنے کا۔ نماز جمعہ تو پڑھی جاتی ہے مگر بدستور مسلمانوں میں اختلافات موجود ہیں فرقہ واریت کے حوالے سے، اس طرح سیاستدانوں کے سیاسی اختلافات عالمی سطح پہ ہوں یا عالمی سطح پہ مسلمان حکمرانوں کے ہوں یا لوکل نیشنل لیول پہ قومی سطح پہ حکمرانوں کے اختلافات، اور اس کی وجہ بندربان بھی ہو سکتا ہے، نظریاتی اختلاف بھی ہو سکتا ہے اور بہت کچھ۔ میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، میں مین چیز جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وحدت جو ہے وہ اس کا کنسیپٹ تباہ کیوں ہوتا ہے۔ اب دیکھا جائے تو علماء دین فرقہ واریت کرتے ہیں، وحدت قوم کی امت مسلمہ کی وحدت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ کیونکہ ہر کوئی اپنے مفاد کے تحت اپنی مرضی کے تحت مذہب اسلام کو ریپرزینٹ کرنا چاہتا ہے، تو اس لیے فرقہ واریت۔ اگر میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی فرقہ جو اسلام کے مقابلے میں اپنے آپ کو لانے کی کوشش کرتا ہے، میرے خیال میں یہ تو چیز میں مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ میں علامہ محمد اقبال کو فالو کرتا ہوں۔ انہوں نے مسلمانوں کے لیے واحد امت کا پیغام دیا اور اسلام کی لڑی جو بتائی گئی ہے اس میں پرونے کے لیے مسلمانوں کا ایک چین سسٹم کو اڈاپٹ کرنے کے لیے کہا، جہاں پہ امام ان کی قیادت کرتا ہے۔ مگر نظریات اختلافات، اسلام جو آیا ہی نظریات اور اختلافات کو مٹانے کے لیے تھا، آج مسلمانوں میں وہی چیزیں بدستور موجود ہیں، ذات پات رنگ نسل، ذاتی مفادات، گروہی تقسیم اور اس طرح مختلف چیزوں کی وجہ سے یہ چیزیں پروان چڑھ رہی ہیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ تھا، جمعہ ہوتا ہے مگر جو دلوں میں بددستور لوگوں کے دلوں میں نفرتیں ہوتی ہیں، ایک امام کے پیچھے ایون نماز پڑھے ہوتے ہیں، اپنی مرضی کی مساجد بھی بنا لیتے ہیں، اس طرح ہوتا ہے، کوئی کسی سے متفق نہیں ہوتا۔ اسی طرح عید کے اجتماعات ہوتے ہیں مگر خلوص پیار محبت اور جو ایک بھائی چارے کی فضا ہے وہ نظر نہیں آتی اور ہر کوئی ایک دوسرے سے متنفر نظر آتا ہے۔ تو ان چیزوں کو ہی ختم کرنے کے لیے تو اسلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک کامل دین بنا کے بھیجا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں ہمارے، تو وہ چیزیں ہم نے اسی طرف لوٹ کے رنگ ذات پات نسل اور گروہی تقسیم میں بانٹ گئے اور ذاتی مفادات، جبکہ مسلمان اپنے لیے اسلام کے لیے قربانیاں دیتا ہے، اپنی خواہشات نفس کی قربانی دینا یہ جہاد اکبر ہے۔ اور جہاد اصغر یہ ہے کہ مظلوموں کی مدد کرنا جہاں بھی دنیا میں مسلمان موجود ہیں۔ آج کشمیر میں فلسطین میں دیکھا جائے مظالم ہو رہے ہیں، تو کوئی بھی مسلمان حکمران اپنے ذاتی مفادات ہیں، دوسرا فرقہ واریت کی وجہ سے کھلے عام ان کی مدد نہیں کر سکتے، جبکہ یہود و نصارہ کے یہ تلوے چاڑنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ دیکھا جائے تو آج کتنے دنوں سے فلسطین پہ یہودی لابی کی، یہودی کتوں کی اور وحشی درندوں کی گولہ باری جاری ہے، جبکہ اس کے متعلق تمام دنیا کے مسلمان حکمران صرف چڑیا کی طرح چو 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 کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکے، کوئی بھی مناسب حکمت عملی نہیں اپنا سکے کہ کس طرح اپنے دشمنوں کو اپنے سے پرے رکھنا ہے، کس طرح اس کو لگامیں ڈالنی ہے، کس طرح اس کا دماغ سیٹ کرنا ہے تاکہ
تاکہ وہ اس مسلمانوں کی راہ میں رکاوٹ نہ اٹکائے، ان کی عبادتگاہوں کی تضحیق نہ کرے، ان کو ان کے جو خدا سے وابستگی ہے یا خدا سے مایوس نہ کر سکیں کہ کفار یا طاغوتی طاقتیں اتنی طاقتور ہیں کیا کہ حق میں مقابلہ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ مگر افسوس اس کی بیسک وجہ بھی یہی نظر آتی ہے، اور وہ یہی آتی ہے گروہی تقسیم، اپنے ذاتی مفادات، دنیا سے وابستگی حاصل کر لینا، خدا کے لیے اپنی جان، مال، آل اولاد جو اللہ کی راہ میں قربان کے لیے تیار نہ رہنا۔ آج دیکھا جائے تو آج ہر کوئی دنیا کو سمیٹنے کی طرف جاتا ہے، کیونکہ لبرل سوچ اس طرح اثرات کر چکی ہے کہ ہر کوئی اپنے لیے دنیا تو سمیٹنا چاہتا ہے، میں اسلام کے لیے اپنی دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے قربانیاں دینا کوئی نہیں چاہتا۔ اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ ہم جو ہے فرضی دنیا کو پسند کرتے ہیں، لمحاتی سوچیں ہمیں آ چکی ہوئی ہیں، ہم جو ہے وہ آج جو پروڈکٹ دیکھا جائے تو خریدنے جاتے ہیں اس میں پائیداری نہیں ہے، ہر طرف ملاوٹ ہے، اس طرح انسان کی سوچوں میں بھی ملاوٹیں نظر آتی ہیں، اور لوگوں میں بڑا پن ختم ہو گیا ہے، صبر و تحمل ختم ہو گیا ہے، انسانیت کی فلاح کا جذبہ ختم ہو گیا، اور ہر کوئی اپنی تئیں اپنے مفادات سمیٹتا ہوا نظر آتا ہے، اور یوں معاشرے میں جو ہے نا ظالم قسم کے خود ساختہ نظریات کی حامل شخصیات کی اجارہ داری ہو جاتی ہے، اور یوں معاشرے میں تباہیوں اور بربادیوں کے لامتناہی سلسلے شروع ہو جاتے ہیں۔ اسلام جو ہے وہ کسی ایجنڈے کو فالو نہیں کر سکتا، اسلام کسی ایجنڈے کے تابع نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسلام کا خود اپنا ایک نظریہ اور فلسفہ حیات ہے جس کو اس کو ماننے والے اس کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ کبھی بھی کسی کے سامنے سر پہ سجدہ ہونے کا حکم اسلام نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے سربلندی سے جیو اور نگاہ بلند رکھو، سربلندی سے جیو، نگاہ بلند رکھو، اپنی بس سر جھکا کے رکھو تاکہ تم میں غرور و تکبر نہ آئے اور عاجزی انکساری نہ آئے، غرور و تکبر نہ آئے اور عاجزی انکساری برقرار رہے۔ مگر افسوس کی بات کہ آج کا مسلمان جو ہے وہ اپنے بیسک زندگی کے جو اسلام کے جو بیسک اوصاف ہے اس سے ہٹا نظر آتا ہے۔ جہاں لڑنا ہوتا ہے ادھر لڑائی ان سے ہوتی نہیں ہے۔ مسلم ممالک اپنے ساتھ دستوں گریباں ہے، چاہے دیکھا جائے تو افغانستان میں لڑائی چل رہی ہے، اسی طرح مختلف مسلم ممالک کی آپس میں لڑائی چل رہی ہیں، اور طاغوتی طاقتوں کو استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے حریف مسلم ممالک کے بھائی کو ہی زیر کر سکیں، جبکہ جہاں پہ طاغوتی طاقتیں ان کو پکار رہی ہیں کہ وہ ہم تمہارے دیکھتے ہیں تم میں کتنی پاور ہے، وہاں پہ یہ میچ فکس کرنا چاہتے ہیں، ان سے بچ بچاؤ کرنا چاہتے ہیں، یا میدان عمل سے بھاگتے ہیں، یا جہاں پہ انسان مظلوم انسان پکار رہے ہوتے ہیں وہاں پہ ان کا یہ جو ہے نا وہ صرف چڑیا کی طرح چو چو کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، بیانات دے کے بری ظلمان نہیں ہو سکتے، کیونکہ جن کے جتنے بڑے عہدے ہوتے ہیں ان کو اس حساب سے ڈلیور کرنا ہوتا ہے۔ عام انسان تو چلو بیان دے تو چلتا ہے، مگر جب کسی ملک کا سیٹنگ پرائم منسٹر ہو کے کسی بھی اسلامی ملک کا وہ اگر صرف بیان بازی سے چلے گا تو اس طرح نہیں چلتا۔ ان کی پالیسیز، ان کے ایجنڈے، ان کے عالمی امن کے حوالے سے یا مسلمانوں کو سوورن کرنے کے حوالے سے، پاورفل کرنے کے حوالے سے، طاقتور مسلمان کا تشخص اجاگر کرنے کے حوالے سے کدھر چلے گئے؟ یہ صرف غیر مسلم طاغوتی قوتوں کے ذریعے سے ہی رہ سکتے ہیں، یا مسلمانوں کا علیحدہ سے بھی یہ حکمران ایک مسلم ریاست کا جو تشخص ہے، یا ایک مسلمان کے آزاد مسلمان کا تصور ہے جو ہر طرح کی حدود و قیود سے آزاد ہو۔ محمد طاہر بخشی، تھینک یو فار واچنگ ٹو می، عید مبارک بردر، کیسے ہو؟ اکبر ہاشمی صاحب، تھینک یو۔ تو ایسے مسلمان کا تصور جو اس کا نام کیا ہے، ان جو طاغوتی طاقتیں ہیں ان کے زیر اثر نہ آئے، اور وہ خود ساختہ جو سوچیں ان کی نفی کرتے ہوئے خدا کے پیغام کو لیتے ہوئے کیسے وہ معاشرے میں کردار ادا کرتے ہیں، وہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ آج حکمران سے لے کے عام انسان تک کوئی بھی حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کی بس ٹھیک ہے، میں آنے لگا ہوں اپڈیٹ، اوکے سر، نہیں جانے لگی ابھی بہت ٹائم۔ تو آج عام انسان سے لے کے حکمرانوں تک تمام جو ہے وہ ٹائم پاسنگ ہو رہی ہے، یا کسی کا جھنڈا سیٹ کرتے نظر آ رہے ہیں، جبکہ اسلام کے کیا تقاضے، ایون علماء دین تک فرقہ واریت کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک چھوٹی کا زور لگا دیں گے۔ جائیں نا جو اتنے بڑے عشق کے دعویٰ کرتے ہیں کسی بھی فرقے کے حوالے سے، جائیں آج کریں مدد، کیونکہ اسلام تو کہتا ہے کہ اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کرو۔ اس طرح مسلم امہ کے حکمران کی طرح کیوں نہیں مدد کرتے؟ ان سے بحث مباحثے کروا لو، ان سے آپس میں کی لڑائیاں کروا لو،
پر جہاں کفار کے مقابلے نکلنا ہے وہاں سے انہوں نے ایجنڈے سیٹ کیے ہوتے ہیں. خیر مبارک. حسن بھائی کیسے ہیں آپ؟ اور تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بے معنی لڑائیاں، بے معنی سوچیں، لمحاتی سوچیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک انسان 5000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی اسپیڈ سے بھی چلے مگر اس کی منزل ہی غلط ہو تو کیا فائدہ؟ السلام علیکم. جی آنے لگے سر. اوکے. تو اس کا کیا فائدہ جب آپ کا منزل کا تعین ہی غلط ہے؟ آپ چاہے جتنی مرضی اسپیڈ سے بھاگو مگر آپ کو نقصان ہوگا. اگر آپ شیطان کے راستے پہ چلو گے تو آپ کو نقصان ہوگا، چاہے آپ جتنی مرضی تیزی سے چلو. یہ رائٹ اینڈ لیفٹ، سیدھا راستہ اور غلط راستہ اللہ نے بتا دیا ہے. اب آپ کیا ہے کہ آپ مڈ کا راستہ اختیار کرتے ہو، ڈیویٹ کرتے ہو، رائٹ سائڈ پہ جاتے ہو یا لیفٹ سائڈ پہ جاتے ہو، یہ آپ پہ. تو اب اگر آپ نے اپنے اور جس کے دل میں ظلم کے خلاف ذرا سی بھی نفرت نہیں ہے تو وہ ایمان اس کا خارج ہو جاتا ہے. غرور تکبر کرنے والوں کا ایمان خارج ہو جاتا ہے. انسانیت کے مظلوموں کی ساتھ ہمدردی نہ کرنے والوں کا ایمان خارج ہو جاتا ہے. تو یہ جو عشق کے پرمنڈ بے معنی لیتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ جو مرضی کرو رب بخش دے گا، ایسے نہیں ہوتا. ایسے نہیں ہوتا بھائی جان، ایسے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ایک نظام دیا ہے، ہمیں اس کو فالو کرنا پڑے گا. اگر ہم فالو نہیں کریں گے اور بیسکلی اللہ تعالیٰ مرد مسلمان کو جو کلمہ پڑھ لیتے ہیں اس کو یہی حکم دیتا ہے کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر لو ان احکامات پہ جو میں نے آپ پہ لاگو کیے ہیں اور حدوں سے باہر مت نکلو، کیونکہ اللہ تعالیٰ حد سے باہر نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اسی طرح ملکی قوانین ہوتے ہیں جو انسان کو انسان بناتے ہیں تاکہ وہ کسی بھی قسم کا کسی دوسرے انسان کو نقصان نہ پہنچائے بلکہ انسان کی فلاح کے لیے کام کرے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اور یہ چیزیں جزا اور سزا چلتی ہے تو انسان اپنی حدود میں رہتا ہے. اور یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے، انصاف کا نظام ختم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ تو حقیقی بادشاہ پھر ان سے پوچھتا ہے جن کو عہدے فرضی طور پہ ملے ہوتے ہیں کہ تم نے تو اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا، تم نے تو اپنی سوچوں سے تباہ کر دی. کس کو جو بھی ہوگا، جہاں جس عہدے پہ ہوگا، چاہے گھر کا فیملی کا ممبر ہے، سربراہ ہے، چاہے وہ کوئی ملک کا حکمران ہے، چاہے وہ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا سعودی عرب کو تمام امت مسلمان کی رہنمائی کرتے اور تمام پیسہ جو کہ یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ امت مسلمان کی فلاح کے پہ لگتا اور تمام مسلمان ملک متحد ہوتے. اور جو امریکہ کی سیکیورٹی مانگنے کی بجائے یہ تمام اسلامی ممالک بہت اچھی سیکیورٹی دے سکتے تھے اور بہت اچھا سسٹم ہر ممالک کے پاس موجود ہے. مگر یہی تفرقہ بازی نفرتوں کی وجہ سے آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور غیر مسلم ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے مظالم ہیں ان میں سعودی عرب شامل حال ہے کیونکہ کبھی اس نے احتجاج تو کیا نہیں بلکہ ہم الٹے ان سے فتوے لیتے ہیں کہ فلاں ملک کو تباہ کر دو، کوئی مسئلہ نہیں، بس حرمت سعودی عرب برقرار رہنی چاہیے. افسوس ہوتا ہے. اور اب ہم اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا. عید گزر گئی، عبادت ہوئی رمضان میں بھی، مگر سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی نیتیں صاف کر لیں، اپنی نیت اچھی کر لیں. اگر آپ کی نیت اچھی ہوگی تو آپ کے تمام کام اچھے ہوں گے. ورنہ جتنی مرضی اسپیڈ سے آپ بھاگیں، دنیا اکٹھی کر لیں، یہ کر لیں، مگر بینک بیلنس بنا لیں، کوٹھیاں بنا لیں، مگر آپ انسان نہیں کھلا سکیں گے کیونکہ آپ کی سوچیں جو ہیں وہ خدا کے احکامات کے اور ہر اس چیز کے خلاف ہیں جس کا ایک اچھا انسان ہونے کے ضروری ہے.